اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ اس جلد اول کے آخر میں ایک خاتمہ دیا ہے صاحب کتاب نے کہ کچھ اصطلاحات کی جو ہے وہ توضیح اور معنی دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں خاتمتون اصطلاحات و بعض الفاظ، یہ خاتمہ جو ہے وہ بعض الفاظ کی جو ہے وہ اصطلاحی معنی کو بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ پہلی جو اصطلاح ہے المبین وہو ما کان لہ ظہور فی معناہ، لفظ مبین اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنی معنی میں ظہور رکھتا ہے، یعنی لفظ سے یہی معنی ظاہر ہوتی ہے اگرچہ اس کی معنی کے علاوہ دوسری معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ اب یہ اشہدو جس طرح صیغہ امر ہے اس وہاں بحث بھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں فَإِنَّ صِيغَةَ أَشْهِدُوا ظَاهِرَةٌ فِي وُجُوبِ الْإِشْهَادِ، یہ وجوب میں جو ہے اس کا ظہور ہے، تو لہذا کہتے ہیں کہ یہ مبین ہے، یعنی اس سے جو معنی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے۔ البتہ احتمال یہ بھی ہے کہ مثلا ممکن ہے یہاں مستحب ہو، تو وہ پھر قرائن کے ذریعے پتہ چلتا ہے، لیکن ظہور اس کا اسی میں ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے۔ ایک دوسرا نظریہ مبین کی تعریف کے بارے میں ہے، کہتے ہیں قیل المبین ما کان نصا فی معناہ، کہتے ہیں مبین اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی معنی میں نص ہو، یعنی ظہور نہ ہو، نص ہو یعنی اس سے احتمال خلاف بھی نہ ہو، کہ آگے اس کی جو ہے وہ توضیح انشاءاللہ آئے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مبین کے مقابلے مجمل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں المجمل وہو ما لم یکن لہ ظہور فی معناہ، مبین وہ تھا جو اپنی معنی میں ظہور رکھتا تھا، یعنی پتہ تھا کہ اس سے مراد یہ ہے، لیکن مجمل جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ وہاں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کون سی معنی ہے، متکلم نے اس سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، تو لہذا وہ جو اس کی معنی ہے اس میں ظہور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قولہ تعالی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروء، اب یہ مطلقات کے بارے میں ہے کہ وہ 3 قروء جو ہے وہ صبر کریں گی اور اس کی مدت کے دوران اپنے آپ کو جو ہے وہ نگہداری کریں گی، تو اس میں قروء کا لفظ جو ہے یہ مشترک لفظی ہے۔ قروء خود حالت حیض کو بھی کہتے ہیں، اور جو حالت حیض کے بعد حالت طہارت ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو اب یہاں مراد کون سے 3 ہیں، وہ حالت حیض جو 3 مرتبہ ہے وہ مراد ہے، یا حالت جو ہے وہ پاکیزگی، تو کہتے ہیں احتمال القرء، کہتے ہیں احتمال ہے اس سے قر سے کہ الطہر والحیض دونوں احتمالات ہیں، تو لہذا مجمل ہو جائے گا لاشتراکہ بینہما لفظاً، کیونکہ یہ قروء کا لفظ قر کا لفظ جو ہے، یہ قروء جمع ہے قر کی، تو قر جو ہے وہ حالت پاکیزگی اور حالت حیض دونوں کو، لہذا یہ قرینہ چونکہ یہاں پہ نہیں ہے، قرینہ ہوتا تو پھر تو واضح ہوتا، مجمل نہ ہوتا، لیکن قرینہ فعلاً نہیں ہے، تو لہذا اس کو جو ہے وہ مجمل کہا جائے گا۔ اب ممکن ہے پھر روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو، لیکن فعلاً جو ہے وہ یہ مجمل ہے۔ اس کے بعد جس طرح نص کے بارے میں توضیح دیتے فرماتے ہیں النص وہو ما لم یحتمل لہ سوى معنی واحد، کہتے ہیں نص جو ہے وہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی معنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کسی دوسری
معنی کا احتمال نہیں ہوتا۔ جس طرح مثال دیتے ہیں کہ قولہ عز شانہ، آیے کریمہ ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہاں پر جو ہے اللہ تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں توصیہ کرتا ہے کہ جو فرزند مذکر ہے، جو بیٹا ہے، اس کے لیے بیٹیوں کے 2 بیٹیوں کا حصہ، یعنی جو 2 بیٹیوں کا حصہ ہوگا اس کے جو ہے وہ مرد کے لیے 1 مرد کے لیے ہے، 2 برابر جس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب یہاں پر یہ واضح ہے کہ مرد کے لیے جو ہے وہ 2 برابر حصہ ہوتا ہے، تو یہ نص ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں فَإِنَّ دلالۃ الآیت علی کون نصیب ذکر، کہ مذکر کے لیے جو حصہ ہے ضعف نصیبی الانثی، یعنی مؤنث کے جو 2 حصے ہیں، ان مؤنث کا جو حصہ ہے اس کا ڈبل جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے۔ اب یہ ایک ایسی معنی، ایک ایسی دلالت ہے کہ مما لا يحتمل فیہ وجہ آخر، اب یہاں کوئی دوسری معنی تو ہم نہیں کر سکتے، یہی معنی ہے اور اسی میں ہی یہ نص ہے۔ اس کے بعد کلمہ جو ہے ظاہر، ظاہر کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ظہور کی بات بھی ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں الظاہر وہو ما کانت دلالتہ ظنیۃ فی العرف، فرماتے ہیں ظاہر یعنی ایک ایسی دلالت جو دلالت لفظ کی ظنی ہو عرف عام میں، یعنی اس میں دوسری معنی کا بھی گمان ہوتا ہے، جس طرح پہلے مثال بھی ذکر ہوئی مثل سائر الاوامر التی ہی ظاہرۃ فی الوجوب، مثلا جو امر کی بحث جو مثال بھی ذکر ہوئی تھی اشہدو میں امر تھا اور اس کا ظہور وجوب میں ہے، لیکن ہر امر ہر جگہ تو وجوب میں نہیں ہوتا، اس میں یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے مستحب ہو، تو لہٰذا جو ہے وہ ایک احتمال ہوتا ہے، اس میں ایک وہ گمان ہوتا ہے اس اصلی معنی کا کہ جو وجوب ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ وہاں مستحب مراد ہو، استحباب مراد ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں المحکم وہو ما کان نصا فی معنیہ، محکم جو ہے ایک ایسا لفظ ہو جو اپنی معنی میں نص رکھتا ہو، جس طرح یہاں نص کی تعریف جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک ہی معنی ہوتی ہے، اس میں دوسری معنی کا احتمال نہیں ہوتا، تو اس کو محکم بھی کہتے ہیں۔ تو نص جو ہوتا ہے تو وہی محکم ہوتا ہے، اور اس کی مثال بھی یہی ہو جائے گی کہ مثلا یہ ڈبل جو حصہ ہے مذکر کے لیے، وہ یہی معنی ہم کہہ سکتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی جو 2 عورتوں کا حصہ ہے وہ 1 مرد کے لیے ہوگا، تو یہاں پر جو ہے یہی نص ہے اور محکم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں متشابہ وہو ما احتمل اکثر من معنی ولم یکن لہ ظہور فی بعضها فہو کالمجمل۔ اب متشابہ ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں ایک معنی سے زیادہ احتمالات ہوں، اور ان میں سے کسی بھی ایک معنی کے بارے میں ہم یہ نہ کہیں کہ اس میں اس کا ظہور ہے، تو لہذا ایک اعتبار سے کہتے ہیں یہ مجمل کی طرح ہی ہے، جس طرح وہاں لفظ قرء تھا کہ ثلاثت قروء کا، تو وہاں حیض کی معنی بھی ہو سکتی تھی اور طہر کی معنی بھی ہو سکتی تھی، تو کسی معنی میں ظہور بھی نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ معنی زیادہ احتمال رکھتا ہے، تو لہذا متشابہ بھی جو ہے وہ مجمل ہی کی طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہے۔ اس کے بعد مؤول ایک اصطلاح ہے جس کی معنی کہتے ہیں وَهُوَ ظَاهِرًا مَا أُرِيدَ مِنْهُ غَيْرُ مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ، کہتے ہیں مؤول اس کو کہتے ہیں کہ لفظ سے جو معنی ظاہر ہو رہی ہو اس کا ارادہ نہیں بلکہ کسی دوسری معنی کا ارادہ کیا جائے، یعنی ارادہ کیا جائے اس سے
اس معنی کے علاوہ جو معنی اس سے نکل رہی ہے، یعنی لفظ کی جو ظاہری معنی ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسری معنی مجبوراً لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ تعویل ہو رہی ہے یا مؤول، لفظ مؤول۔ مثال دیتے ہیں نحو قولہ سبحانہ ثم استوى علی العرش، کہ یعنی پھر جو ہے وہ خدا عرش پر مستوی ہوا، ٹھہرا یا مستقر ہونا۔ استوا کا جو معنی ہے جب علی کے ساتھ استعمال ہو تو کسی چیز پر ٹھہرنا، تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُرَادُ مِنْهُ الْاِسْتِوَاءُ الْحَقِيقِي۔ اب استوا کا جو معنی ہے، جو ظاہری معنی ہے یعنی کسی چیز پر ٹھہرنا، تو کہتے ہیں یہ استواء حقیقی خدا کی بنسبت جو ہے وہ ارادہ نہیں کیا جا سکتا، لے محالیت ہی، کیونکہ یہ محال ہے کہ بھئی خدا اگر ٹھہرے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پھر جسم رکھتا ہے، اور یہ پھر علم کلام کی بحث ہے وہاں پر کہ آیا جو ہے وہ خدا جسم رکھتا ہے، مادہ رکھتا ہے، نہیں رکھتا، یہ کلامی بحث ہے۔ تو اس مبنا کے مطابق کہ خدا کے لیے جسم رکھنا جو ہے وہ محال ہے، وہ استواء حقیقی پھر جو ہے وہ یہاں مراد نہیں لی جا سکتی، پھر اس سے مراد جو ہے وہ دوسری معنی تعویل ہے کہ بھئی قدرت اور سلطنت، یہ مراد ہے کہ بھئی وہ عرش پر استواء علی العرش جو ہے ممکن ہے کنایا ہو تدبیر سے یا مثلا سلطنت سے، یا اس طرح کی دوسری جو تعویلات اس بارے میں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی مصطلحات جو ہے وہ ذکر ہوئی ہیں، وَهَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتُ رُبَّمَا تَكُونُ أَرْضِيَّةً، اب کہتے ہیں کہ یہ نسبی ہیں، یعنی سب کے لیے ایک طرح کا نہیں ہے، یہ صاحب علم کے حساب سے جو ہے وہ فرق کرتی ہے۔ ممکن ہے ایک چیز جو ہے وہ مثلا ایک شخص کے لیے مؤول ہو یا متشابہ ہو، لیکن دوسرے کے لیے نص ہو، یا اس کے علم کے حساب سے جو ہے وہ فرق کرتی ہے، تو لہذا یہ نسبی ہیں، ہر شخص کی بنسبت یکساں نہیں ہیں۔ وَرُبَّمَا تَكُونُ ذَاتِيَّةً فرب مجمل ذاتً یأتیہ بیان فیکون مبینا ارضا۔ اور اس کے علاوہ یہ اصطلاحات جو ہیں کچھ ذاتاً جو ہے وہ مجمل ہوتی ہیں مثلا، لیکن پھر روایات کی روشنی میں وہ ان کو جو ہے وہ پھر واضح ہو جاتا ہے اور وہ مبین عرضی ہو جاتی ہیں۔ جس طرح مثلا عرض کیا کہ ثلاثت قرو سے مراد کیا ہے، فرض کریں ممکن ہے کسی روایت کے ذریعے پھر ہم کہیں کہ یہاں مراد یہ ہے، یا دوسرے جس طرح جو بھی قرآن میں جو ہے وہ عمومات ذکر ہوئے ہیں تو ان کی توضیح جو ہے وہ روایات میں ہیں، تو لہذا کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ذاتاً تو مجمل ہوتی ہیں، لیکن ان کے بعد ایک بیان آتا ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے، تو پھر وہ مبین عرضی بن جاتی ہیں۔ تو لہذا یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمیشہ مجمل ہو تو وہ مجمل ہی رہے گی، نہیں، ممکن ہے کوئی دوسری دلیل آ کر اس کو بیان کرے تو یہ مبین عرضی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اشارہ کرتے ہیں کہ لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجت کما عن اہل العدل قاطبۃ لقبح التکلیف بلا بیان۔ مثال دیتے ہیں مثلا کوئی ہفتے والے دن مولا کہتا ہے اکرم العلماء یوم الخمیس، بھئی تمہیں جو ہے یوم خمیس جو ہے علماء کا اکرام کرنا ہے۔ اب وہ خمیس کا دن آ گیا تو اس نے جو ہے وہ علماء کا اکرام کیا، اب جب یہ ختم ہو جائے پھر جمعے کے دن مولا یہ کہے کہ لا تکرم الفساق منہم، تمہیں جو ہے وہ اکرام نہیں کرنا علماء فاسق کا، تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ وقت حاجت جو تھا وہ یوم الخمیس تھا، اس نے جمعرات کے دن تو اکرام کر لیا، اب گزر جانے کے بعد جو ہے پھر جمعے کے دن آپ کہیں کہ بھئی فساق جو تھے عالم فاسق کا اکرام نہیں کرنا، تو کہتے ہیں وقت حاجت سے جو ہے بیان کو مؤخر کرنا، مثلا گزر جانے کے بعد یوم جمعہ یہ کہے، تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اور اہل عدلیہ جو کہ یہ بھی ایک کلامی بحث ہے کہ اشاعرہ اور جو ہے وہ عدلیہ جو ہے
کہ آیا حکم عقلی جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں اہل عدلیہ جو ہے یہاں پر ان کا نظریہ سب کا یہی ہے کہ تکلیف بلا بیان جو ہے وہ قبیح ہے۔ تکلیف بلا بیان یہ اس طرح ہے کہ بھئی جب یوم خمیس آیا تھا یا اس سے آنے سے پہلے آپ بتا دیتے کہ بھئی فاسق علماء کا اکرام نہیں کرنا، اب جب اس نے عمل کر دیا، خمیس کے دن علماء کا اکرام کیا، چاہے وہ مثلا فاسق ہی کیوں نہ تھے، تو گزر جانے کے بعد جو ہے وہ پھر مؤاخذہ کرنا اس پہ کہ تم نے مثلا فساق کا کیوں اکرام کیا، تو کہتے ہیں یہ تکلیف بلا بیان ہے اور اس پر جو ہے وہ مؤاخذہ کرنا جو ہے وہ قبیح ہے۔ اس کے بعد اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ عَنْ وقت الخطاب، یعنی خطاب کے وقت سے مؤخر کرنا۔ مثلا یہی ہفتے والے دن اس نے کہا تھا اکرم العلماء یوم الخمیس، اب اس ہفتے والے دن اس نے نہیں کہا کہ مثلا یہ علماء سے مراد کیا ہے، لیکن اربعاء والے دن یوم بدھ والے دن جو ہے وہ کہے کہ لا تکرم الفساق منہم، تو یہ جو تمہیں خمیس والے دن جو اکرام کرنا ہے تو یہاں تم نے علماء یہاں مراد جو ہے وہ مثلا یہ ہے کہ عادل ہوں، یعنی فاسق کا اکرام نہیں کرنا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں آیا یہ ہو سکتا ہے کہ خطاب سے جو ہے مؤخر ہو بیان، خطاب جو تھا یوم سبت یعنی ہفتے والے دن، تو آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ عَنْ وقت الخطاب فَفِيهِ خِلَافٌ، اس میں جو ہے وہ بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْإِشْكَالِ فِي جَوَازِهِ فِي الْجُمْلَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَارِد، کہتے ہیں بعض موارد میں یہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے خطاب کے بعد جو ہے وہ خطاب مؤخر ہو، بیان مؤخر ہو، جس طرح ہفتے والے دن اس نے نہیں کہا، پھر جو ہے اربعاء والے دن اور بدھ والے دن اس نے کہا کہ بھئی یہ کل جو ہے وہ مثلا جو تم اکرام کرو گے تو علماء عادلین کا اکرام کرنا، تو اس میں کہتے ہیں بعض موارد میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اشارہ کرتے ہیں کہ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْأُصُولِيُّونَ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرًا مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا، کہتے ہیں کہ اب بعض اصولیوں نے اسی باب الفاظ میں جو ہے وہ بہت ساری آیات اور احادیث ذکر کی ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو ہے کہ آیا انہا من مصادق المبین اب المجمل او غیر ذالک، کہ مثلا یہ آیات آیا مبین ہیں، مجمل ہیں، یا مثلا محکم ہیں، متشابہ ہیں، یا اس طرح کی جو دوسری اصطلاحات ہیں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں میں نے یہ روایات یا احادیث ذکر نہیں کی کہ وَهَذَا خُرُوجٌ عَنِ الْمَوْضُوع، کیونکہ ہماری گفتگو ان کے بارے میں نہیں ہے، مصادق کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ کلی جو مباحث تھے وہ ذکر کر لیے، مباحث الفاظ تھے وہ ذکر کر لیے، اب یہ خود جا کر جو ہے وہ تحقیق کریں اور مصادق کو بیان کریں، دیکھیں کہ مبین ہیں، مجمل ہیں، کس طرح ہیں۔ وَلِذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنِ الْخَوْضِ مَعَهُمْ فِيهَا، لہٰذا کہتے ہیں اس لیے ہم نے ان احادیث متنازع یا آیات میں جو ہے وہ فکر کرنے اور غور و فکر کرنے سے جو ہے وہ ہم نے اعراض اور منہ موڑ لیا ہے، ہم نے ان کو یعنی ذکر یہاں نہیں کیا، کیونکہ ہمارے یہ موضوع سے ہی خارج ہیں، اور یہیں پر جو ہے وہ جزء اول جو ہے اس کتاب کی ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں جو اس کتاب کی الجزء الثانی ہے اس کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔